اسرائیل ایران وار جاری ہے جو کہ اسکلیشن میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ایران کی جانب سے جو اسٹرائک کی گئی اسرائیل کے اوپر، اس میں ایک ہاسپٹل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نشانہ نہیں بنایا گیا تھا، لیکن ہاسپٹل کے اوپر اسٹرائک ہوئی ہے جس کے نتیجے میں کچھ سویلین کیجولیٹیز بھی ہیں. امریکہ اس جنگ میں کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر واشنگٹن میں ایک لنچ پہ انوائٹیڈ تھے، وہاں سے کیا خبریں آ رہی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایران اسرائیل وار کی پہلے بات کر لیتے ہیں. جو آج اٹیک ہوا ہے ہاسپٹل کے اوپر، جس کو کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس ہاسپٹل کے قریب ایک ملٹری سائٹ تھی جس کو نشانہ بنایا، لیکن وہ ہاسپٹل ٹارگیٹ ہوا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ سویلین کیجولیٹیز؟ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. وار کرائم میں آتا ہے، اللیگل ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا. ایران کو یہ احتیاط کرنی چاہیے تھی. لیکن میں سوچ یہ رہا تھا کہ آپ اور آپ جیسے میڈیا کے دوسرے لوگ اسرائیل کے ایک ہاسپٹل پہ حملہ ہوا تو کتنی تشویش میں مبتلا ہیں کہ سوال کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں پورا اس پہ. اور لیکن کچھ ہی دن پہلے، 3 یا 4 دن پہلے تہران میں ہاسپٹل پہ حملہ کیا، کسی نے ذکر تک نہیں کیا کہیں کسی پوڈ کاسٹ میں، وی لاگ میں، سوائے میرے، یا کسی ٹی وی پروگرام میں نے نہیں ذکر سنا کہ ایران کے ہاسپٹل پہ حملہ ہوا ہے. اور اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے. وہاں جو مریض ہیں، عورتیں، بچے ہیں، وہ بھی انسان ہیں. کسی نے نہیں ذکر، یلدا حکیم نے بھی نہیں ذکر کیا. ابھی یلدا حکیم آج دیکھیے گا شام کو بیچاری رو رہی ہوگی کہ ہائے اسرائیل کے ہاسپٹل پہ حملہ ہو گیا. حالانکہ غلط ہوا ہے، اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ہیں آؤٹ آف باؤنڈ ہیں، لیکن کیا اسرائیل نے کچھ آؤٹ آف باؤنڈ رہنے دیا ہے؟ اس نے بچوں کو مارا، اس نے عورتوں کو مارا. غزہ میں آج بھی 5 بچے مار دیے جو فوڈ جہاں پہ تقسیم ہوتا ہے وہاں لینے جاتے ہیں. ان پہ پچھلے پورے مہینے سے وہ حملے کر رہا ہے اور پوری دنیا خاموش ہے، پورا میڈیا خاموش ہے، یلدا حکیم بھی خاموش ہے. جائے دیکھے، کاؤنٹ کرے کہ جو راشن لینے بچے جاتے ہیں، فوڈ لینے جاتے ہیں، ان کے مجمع پہ اٹیک کیوں کرتا ہے اسرائیل. ہم غزہ کو تو بالکل بھول گئے ہیں نا. ایران اسرائیل جنگ کے دوران وہاں وہ مسلسل جینوسائیڈ جاری ہے. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 یہ کہ اسرائیل میں تل ابیب میں اسٹاک ایکسچینج کو بھی تباہ کر دیا ہے ایران نے. اس کا ذکر تو نہیں ہم نے کیا. ہاسپٹل میں یاد ہے کیونکہ شاید وہ زیادہ اس کے ارد گرد زیادہ نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے اسرائیل کی بھی جانب سے. تو اسرائیل جو نیریٹو بلڈ کرتا ہے ہم بھی اسی کو لے کے چلتے ہیں نا. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. یہی تو سوال کر رہی ہوں کہ اسرائیل بھی تو اسی طریقے سے بامب کرتا ہے، اور جب وہ بامب کرتا ہے تو اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہاسپٹل ہائیڈ آؤٹس ہیں ٹیررسٹس کے. جی. اور اب وہی جب اپنے اوپر ریٹرن ہوا ہے تو دے آر لائک چیخیں آسمان کو. تو چیخیں آسمان کو ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں. میرا یہ سوال نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جب ایران میں یا فلسطین میں ہاسپٹلس پہ اٹیک ہوتے ہیں تو تب کیوں نہیں بولتے ہم؟ اب پورا انہوں نے ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی اسٹیشن تباہ کر دیا ایران کا. کیا میڈیا پہ حملہ کرنا یہ خلاف ورزی نہیں ہے انٹرنیشنل لاء کی؟ یہ وار کرائم نہیں ہے؟ اس پہ کتنے ٹی وی پروگرام یلدا حکیم نے کیے ہیں، یا کسی بھی ویسٹرن جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے کتنے پروگرامز کیے ہیں اس بات پہ کہ اگر فرض کریں ایران جو ہے وہ اسرائیل کے کسی ٹی وی چینل پہ یا کسی نیوز پیپر کے آفس پہ حملہ کر دے اور اس میں صحافی مارے جائیں تو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ساری یہ جو تنظیمیں ہیں یہ رو رہی ہوں گی. تو یہ دیکھیں یہ منافقت جو ہے ہمارے اندر ہے، ہمارے اداروں میں ہے، میڈیا میں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. میں آپ کو 2 چیزیں بھی بتائی ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایران کے ہاسپٹل پہ حملہ ہوا، ہم نے اس پہ ہم نے پوڈ کاسٹ نہیں کیا. اسرائیل کے ہاسپٹل پہ ہوا تو ہم نے کر دیا. دوسری بات یہ کہ جب اسٹاک مارکیٹ پہ حملہ ہوا ہے اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا. اسٹاک ایکسچینج پہ وہ تباہ کر دیا. اور میں پڑھ رہا تھا ایک ٹویٹ کسی چائنیز نے کیا ہوتا، اس نے کہا کہ اسرائیل کے اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ جو ہے نا اس کو ان کے سائناگوگ پہ اگر اتنا حملہ ہو جاتا ہے نا اس پہ اتنا انہیں دکھ نہیں ہونا تھا جتنا اسٹاک مارکیٹ پہ ہوا ہے. مطلب پیسے کے پجاری ہیں نا، سونے کے بت کے پجاری جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ ہیں. تو اس کے بعد تیسرا ایک اور اس میں فیکٹر میں ایک پڑھ رہا تھا آج کچھ، تو اس میں ایک بندے نے ایکس پہ ٹویٹ کیا، ایکس پہ پوسٹ کی یا ایکس پہ ٹویٹ کیا. اس نے اس میں لکھا یہی بات جو آپ نے آج اپنے پروگرام کا موضوع بنایا ہے. اس نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کے ہاسپٹل پہ حملہ کیا ہے
اور ساتھ اس نے نا ایک کویشچن ایک لگا کے نیچے بنا کے لگایا, آسک گروک how many hospital, give me a number, how many hospital Israel has attacked. میں نے وہ کلک کیا اور وہ مجھے گروک پہ لے گیا, اور گروک نے مجھے اس سوال کا جواب آنسر آ رہا ہے تھوڑی دیر میں. آنسر آیا, کتنا ہوگا اندازہ آپ کے خیال میں؟ 1 2 3 4 maybe hundreds. 36 ہاسپٹلس پہ اور شاید پورا اسرائیل حملے کر چکا ہے, اور آج تک کبھی کوئی ٹی وی پروگرام نہیں ہوا اس پہ. 36 ہاسپٹلس پہ, خوراک لینے والے بچوں پہ. تو یہ جو منافقت ہے اور جو دوہرے معیار ہیں پوری دنیا میں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے, کوئی ادارہ کسی کی عزت نہیں ہے, اس میں چین کا رول بہت اہم ہے. اور چین کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کتنی دیر خاموش رہے گا اس بات پہ, اور کب اپنا رول پلے کرے گا. رشیا نے تو کہہ دیا ہے, رشیا نے کہہ دیا ہے کہ امریکہ کو ایران پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ بھی مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا ڈیلے کر رہا ہے, ادھر ادھر ہو رہا ہے. اور جب سے اس نے جب کینیڈا سے نکلا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو بہت اس نے کہا تھا آئی ایم گوئنگ فار سم تھنگ بگ. تو وہ سم تھنگ بگ یہی تھا کہ یہ بنکر بسٹر مارے گا یا ایٹم بم مارے گا. بنکر بسٹر سے تو لگتا ہے فردو والا جو نیوکلیر پلانٹ ہے, اور جو ایون یہ تہران کے قریب ہے, وہ بھی شاید نہیں اس کو نقصان پہنچ سکا. وہ بہت زیر زمین 600 میٹر نیچے ہیں اور کنکریٹ بھرا ہوا ہے, تو مشکل ہے. تو بنکر بسٹر امریکن والے سے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان نہیں پہنچ سکے گا. یہ جو ایکسپرٹس ہیں اس کے میٹلرجی کے اور ڈیفینس ایشوز کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنکر بسٹر جو ہے نا, جو GB59 یا 57 کیا ہے اس کا نام, اس میں وہ اتنا نیچے تک پینیٹریٹ نہیں کر سکتا کہ وہ جا کے اس کو تباہ کر دے جو ہے. تو اسی لیے امریکہ کے اندر کیلکولیشنز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہوئی ہیں, کیونکہ رسک ہے نا کہ اگر آپ اٹیک کرتے بھی ہیں تو آپ فورڈو کو جو کہ آپ کا مین نشانہ ہے, جی, آپ اسے تباہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ جی بالکل, کیونکہ فورڈو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ فورٹیفائڈ ہے, جو ابھی تہران کے پاس ہے, تہران کے قریب جو ہے نا فورڈو, اس سے بھی زیادہ فورٹیفائڈ ہے, اور وہ مشکل ہے اس کا کہ وہ اس کو تباہ کر سکیں. تو اس لیے امریکہ کو جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے. لیکن امریکہ کو اب دوسری سائڈ بھی نظر آ رہی ہے. وہ دوسری سائڈ یہ ہے کہ امریکہ کے جو بہت سارے سافٹ ویلیز ہیں, مثلا ان کے جو بیسز ہیں, وہاں سولجرز ہیں, وہ ایران کے بالکل قریب ہے. ایران کی آرٹلری جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے, جو توپ خانہ ہے اس کا, اور وہ توپ خانے کی زد میں ہے, عراق میں, بحرین میں, کویت میں, تو سعودی عرب میں بھی ہیں. وہ اگر امریکہ نے حملہ کیا, اور پھر جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ صرف اس کی 30 یا 33 کلومیٹر چوڑائی ہے صرف, اور اس نے بند کر کے وہاں 2-4 شپس کو تباہ کر دیا, تو امریکہ کو وقت پڑ جائے گا. تو امریکہ اور ٹرمپ جو ہے وہ آیا ہے جنگیں بند کروانے کے لیے. تو اگر وہ جنگیں بند کروانے کی بجائے وہاں باڈی بیگز جانا شروع ہو گئے امریکہ میں, امریکی سولجرز کے, تو آپ سوچیں نا کہ اس کا کیا نقصان ہوگا, کس کے لیے, کس جنگ کا مقصد کیا ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے, جی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے لڑیں, میں تو ایران کو تباہ نہیں کر سکا, شکست نہیں دے سکا, تو آپ میرے ساتھ آئیں. تو آپ اس لیے جا رہے ہیں جنگ میں. یہ بہت بڑا کویشچن ہے وہاں پہ کہ آپ اس لیے جنگ میں جا رہے ہیں کہ اسرائیل کہہ رہا ہے آپ کا کوئی, آپ کے کسی حملہ نہیں کیا ایران نے, آپ کے کسی انٹرسٹ کو نہیں چھیڑا, پھر بھی آپ جا رہے ہیں. تو اس لیے اب ٹرمپ اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا بیلنس کر رہا ہے. آج جو اس نے کہا وہ یہی ہے کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. کل عاصم منیر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد ٹرمپ نے جو بات کی میڈیا سے, اس میں اس نے کہا مے اور مے ناٹ بی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر سے جو باتیں ہوئی ہیں, اور ٹرمپ نے خود کہا بھی ہے, اور عمران خان کی طرح نہیں, ویسے اولا ٹرمپ یہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے, لیکن پہلی بار اس نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے, مطلب فیلڈ مارشل عاصم منیر کو, یا پاکستان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. تو وہ پتہ اس لیے کہ ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, اور ہم مذہب ہیں, ہم جانتے ہیں. تو وہ بتایا ہوگا ٹرمپ کو عاصم منیر صاحب نے کہ جی آپ کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان, اور کچھ اس میں معاملات کو
امن کی طرف لے جائے. اور سمجھ آئی ہو ٹرمپ کو جو آج اس نے یہ بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ ابھی شاید حملہ نہ کریں اور شاید بات چیت ہو جائے. اور پھر جو رشیا کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. رشیا نے منع کیا امریکہ کو کہ آپ ایران پر حملہ مت کریں. اگر امریکہ اس میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتا تو آپ نے بھی بات کی ہے کہ اسرائیل کو خطرہ ہے کہ وہ جنگ ہار جائے گا موسٹ لائکلی. تو اسرائیل اگر جنگ ہارے تو کیا وہ امریکہ کے ساتھ دیٹ وڈ سٹ رائٹ دیٹ وڈ سٹ رائٹ ود امریکہ اسرائیل لوزنگ دس وار. اور اس کے بعد آبویسلی جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ کنٹینیوڈ رہے گا, جو ان کی سب سے بڑی نیوکلیئر سائٹ ہے وہ تباہ کیے بغیر. کیا امریکہ چین سے بیٹھے گا؟ ایسا رشیا نے کہا ہے نا, یہ بات جو میں نے رشیا کی بات کی ہے نا, رشیا نے خالی یہ نہیں کہا آپ امریکہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ حملہ نہ کریں, ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایران ایگری کرے گا کہ وہ نیوکلیئر پیسفل نیوکلیئر پرپسز کے لیے انریچمنٹ کرے, وہ اس پہ مان جائے گا. یہ انہوں نے کہا, رشیا نے کہا. تو کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ تو ہوگا, خالی اس وجہ سے کہ اسرائیل ایران کو تباہ نہیں کر سکا اور امریکی سارے خودکشی کر لیں گے, یہ تو میرے نہیں خیال کہ کوئی لاجیکل بات ہے. نہیں کر سکا تو نہیں کر سکا, اسرائیل کیا خدا ہے خود نعوذ باللہ. تو اور یہ امریکہ کو بھی سمجھ آنی چاہیے. امریکہ کا سب سے بڑا ایلائی ہے نا, تو اپنے ایک ایلائی کو, ایلائی نہیں ہے امریکہ کا, وہ پوڈل ہے, امریکہ کا بلی ہے ان دا ریجن. ایلائی کس چیز کا, کیا دیتا ہے اسرائیل امریکہ کو؟ قبضہ کیا, پیسہ ہے ان کا یہودیوں کا وہاں پہ زائنسٹ کا, اور وہ انویسٹ کیا ان کے نظام کو زائنزم نے جکڑا ہوا ہے. ورنہ سارے امریکنز جو ہیں وہ پرو اسرائیل تو نہیں ہیں اور پرو زائنزم تو نہیں ہے. یہ دیکھیں, جوئش ہونا اور زائنسٹ ہونا دونوں میں فرق ہے. تو یہ جو زائنزم نے جو کیپچر کیا ہوا ہے امریکن اور یو کے سسٹم کو, یہی پرابلم ہے. پرابلم تو اصل یہ ہے. تو اگر وہ نہیں شکست دے سکتے ایران کو تو پھر لڑتے رہے. ایران نے تو کہہ دیا وہ جنگ اس طرح بند نہیں کرے گا, بار بار کہہ دیا ہے. اور آپ کے خیال میں اگر ایران جنگ بند کر دے یک طرفہ, تو پھر ایران کے پہلے کچھ نہیں رہ جائے گا. ایران کی رجیم, دیکھیے ایران کی رجیم جو ہے اس کو بہت خطرہ تھا نا, تو لوگ تو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو اس کے مخالف تھے. ان لائک پاکستان میں پی ٹی آئی جنگ کے دوران بھی ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, سارے نہیں, پی ٹی آئی کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی کچھ, وہ جنگ کے دوران بھی, پاک بھارت جنگ کے دوران بھی پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. انہوں نے باہر بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, یہاں بھی کچھ لوگ تھے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. فوج کو ڈی مورلائز کر رہے تھے, گالیاں نکال رہے تھے, تانے دے رہے تھے, گندے ترین الزامات لگا رہے تھے. ایران نے یہ نہیں کیا. ایران کے ڈفرینسز جو ہے نا, ایران کی جو حکومت ہے اور ایران کے کچھ عوام ہیں جو, ان کے جو اختلافات ہیں وہ ایران کی حکومت کے ساتھ آئیڈیولوجیکل ہیں, نظریاتی ہیں. پاکستان میں پی ٹی آئی کے اختلافات فوج کے ساتھ نظریاتی نہیں ہیں, پاور شیئرنگ کے ہیں. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ, خاص طور پہ خان صاحب اور دوسرے لوگ, صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوج ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں اقتدار میں لے کے آئے. یہ نہیں ہے کہ بس فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اقتدار میں نہیں لاتے تو ہم آپ کو ماں بہن کی گالیاں نکالیں گے. یہ ہے نظریہ پی ٹی آئی کی ٹاپ کمانڈ کا, جو باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کا. یہ نظریاتی اختلاف یہ نہیں ہوتا. نظریاتی اختلاف وہ ہے جو ایران میں ہے, حکومت میں اور ایک بہت بڑے آبادی کے طبقے میں, جس میں خواتین کے حقوق ہیں, جس میں میڈیا کی آزادی ہے, جس میں ایک آپ کے کلچرل پرابلمز ہیں, جس میں آپ کے رہن سہن ہے. اور جیسے افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور وہاں کی عوام میں یہ نظریاتی اختلافات ہیں, جیسے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے. یہ نہیں ہے کہ آج انڈیا پاکستان کو تسلیم کر لے تو ہمارے ساتھ دشمنی ختم ہو جائے گی. نظریاتی اختلاف ہے انڈیا کے ساتھ. تو یہ جو یہاں پہ انفارچونیٹلی ذاتی مفاد کی خاطر اور پاور گیم کے لیے یہاں اختلافات جنگ کے دوران بھی نہ ختم کیے نہ ختم ہونے دیے, اور بعد میں بھی. ابھی دیکھیں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ ہوا ہے, یہ کتنی بڑی, مطلب آپ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ پاکستان کی سویلین حکومت کی طرح ہے. میں بھی کہتا ہوں, مجھے بھی تکلیف ہے, آپ کو بھی شاید ہو, شاید نہ ہو, آپ تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر عزت پاکستان کی فوج کے چیف کو ملی ہے تو عزت پاکستان کو ملی ہے نا.